طبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ سورہ اعراف چل رہی ہے اور ان آیات مبارکہ میں ایک عجیب منظر بیان کیا جا رہا ہے آخرت کے مناظر میں سے۔ وہ منظر جو پیش آنے لازم ہے، وہ گھاٹیاں جو ہم سب کو پیش آنی ہیں، اس کی منظر کشائی کر رہا ہے قرآن کہ دیکھو یہ منظر آئے گا، اس سے پہلے تیاری کر لو۔ قرآن مجید یہ کتاب ہدایت ہے، یہ رہنمائی کی کتاب ہے، یہ آنے والے واقعات کی خبر دیتا ہے، آنے والے مناظر کو بتاتا ہے، تو بتلا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایک منظر پیش آئے گا، اس سے پہلے تیاری کر لو۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی قصہ کہانی ہے، کوئی داستان ہے، کوئی ہوائی باتیں ہیں، یہ سچی پکی اور یقینی باتیں ہیں۔ اسے کھیل تماشا نہ سمجھا جائے، اسے داستان اور قصہ نہ سمجھا جائے، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں جس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے۔ یعنی یہ وہ مضامین ہیں کہ جس کے پاس ایمان کی دولت قوی ہوگی، اس کے یہ منظر آنکھوں سے نظر آئیں گی، دنیا میں محسوس ہوں گے جب یہ آیتیں پڑھے گا۔ لہٰذا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا ایمان چونکہ قوی تھا، تو جب یہ جنت اور دوزخ کے مناظر ان کے سامنے آتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے بالکل آنکھوں کے سامنے، اور وہ اسے اتنا یقینی سمجھتے تھے کہ گویا یہ بالکل حق اور سچ بات۔ آج ہمارا ایمان ضعیف ہے، کمزور ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہوگا، اور ہے مانتے ہیں، مگر یہ شکلیں، یہ صورتیں متشکل ہو کر ہماری نگاہوں میں نہیں آتی۔ مگر جس کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے پھر اس کو یہ چیزیں مستحضر ہونے لگتی، پھر دوزخ، جنت، ان کے مناظر جو قرآن نے بیان فرمائے وہ انہیں نظر آتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، اور نگاہوں میں ہر وقت مستحضر رہتے ہیں۔ لہٰذا پھر وہ ادھر ادھر بھٹکنے سے بچتے ہیں، شیطان کی پیروی سے بچ جاتے ہیں، شیطان کی حیلہ سازیوں سے بچ جاتے ہیں، اور صحیح رخ پہ چلتے رہتے ہیں، کیونکہ ہر وقت یہ مناظر سامنے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی آخرت کا ایک خاص منظر بیان ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، آگ والے لوگ پکاریں گے، نار والے، آگ والے۔ کون آگ والے؟ یعنی جہنم میں جانے والے۔ جب یہ جہنم میں چلے جائیں گے
تو جہنم میں کوئی چیز راحت کی نہیں ہوگی، تکلیف ہی تکلیف، پریشانی ہی پریشانی، مشقت ہی مشقت۔ راحت کا نام بھی نہیں ہوگا، تصور بھی نہیں ہوگا کہ راحت ہوتی کیا چیز ہے۔ لہٰذا انہیں پیاس لگے گی، اور ایسی پیاس لگے گی کہ اب بجھ تو سکے گی نہیں۔ دنیا میں پیاس لگتی ہے تو اس کے بجھنے کا انتظام ہم کر لیتے، مگر یہاں کی یہ جو جہنم کی پیاس ہے بس یہ بڑھتی رہے گی، گھٹے گی تو نہیں، نہ پیاس بجھے گی نہ ختم ہوگی، بس یہ شدت بڑھتی رہے گی۔ اب آدمی سوچے پیاس میں کیا منظر ہوتا ہے، کیسی اذیت ناک کیفیت وہ ہوتی ہے جب تک پانی نہیں ملتا، اور پانی پی کر جو راحت ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، جو تسکین حاصل ہوتی ہے، اسے کوئی الفاظ کے پیرائے میں بیان نہیں کر سکتا، وہ محسوس کرنے کی چیز ہے۔ افطار کے وقت جب ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈا شربت حلق میں جاتا ہے تو کیسی کیفیت ہوتی ہے، کیسی راحت، کیسا سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ اس قسم کا سکون، راحت یہ جہنم میں ہوگی نہیں، تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا کہ راحت ہوتی کیا چیز ہے۔ لہٰذا یہ پیاس کی شدت سے بے چین ہو جائیں گے، بے قرار ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ اس بے قراری اور پریشانی کے عالم میں یہ کہیں گے نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، جنت والوں سے پکاریں گے، آوازیں لگائیں گے، او جنت والوں، او جنت والوں۔ وہ کہیں گے ہاں کہو کیا کہتے ہو؟ تو کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، ارے بھئی ہم پر کچھ پانی ہی بہا دو، کچھ پانی ہمیں دے دو۔ او مما رزقکم اللہ، یا جو رزق اللہ نے تمہیں جنت میں دیا ہے، جو راحت کا سامان دیا ہے، اس میں سے کچھ ہی دے دو۔ یہ ہے منظر۔ یہ کون لوگ ہوں گے جو اس طرح پکاریں گے، اس طرح ندائیں کریں گے، التجائیں کریں گے، آرزوئیں کریں گے، پکاریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ پانی دے دو یا کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ یہ کون اس طرح بھیک مانگیں گے؟ یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں من چاہی زندگی گزار، جو من میں آیا بس کر لیا، یہ نہ دیکھا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے، بس انہیں اپنی خواہش پوری کرنی تھی، جس طرح بھی خواہش پوری ہو، اس میں بس وہ مگن تھے، اور اس سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ بھائی ایسا نہ کرو، کہتے ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، بھائی نماز پڑھ لو، بھائی تہجد میں اٹھ جاؤ، بھئی فجر میں اٹھ جاؤ، بھئی رمضان کے روزے رکھ لو، بھئی زکوٰۃ دے دو، حج فرض ہے حج کر لو، ٹھیک ہے بھئی کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، ابھی تو بس مگن ہیں ہم کرنا، بھئی یہ سودا نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، ارے بس یہ کہنے کی باتیں ہیں، بس کوئی ان کو آخرت کی بات اثر انداز ہی نہیں ہوتی۔ آخرت ایسی نگاہوں سے اوجھل تھی کہ وہ تصور میں بھی نہیں آتی تھی آخرت، جیسے آج جہنم میں راحت کا تصور نہیں ہے، ایسے ان کی زندگی میں جنت کا تصور ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے بس جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، اپنی مستیوں میں مست تھے، مگن تھے، کوئی خیال نہیں تھا کہ آخرت میں بھی جانا ہے۔ نماز کا وقت آ رہا ہے، کوئی ہوش نہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی ہوش نہیں، جو منظر نظر آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں، کوئی احساس نہیں کہ گانا سننا بھی منع ہے، کوئی احساس نہیں کہ موبائل میں وہ ٹونز لگانا جو ناچ گانے والی ہوں، میوزک والی ہوں، وہ ناجائز ہے، کوئی پرواہ نہیں، بس لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے۔ ایک زندگی ہے بے غفلت والی، لاپرواہی والی۔ تو یہ لوگ آج پکار پکار کر کہیں گے بھئی تھوڑا پانی تو دے دو۔ یہاں تو جیسے چاہا پانی پی لیا، کھڑے کھڑے پی لیا، الٹے ہاتھ سے پی لیا، آدھا پی لیا، آدھا پھینک دیا، کوئی احساس نہیں کہ یہ پانی بھی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ ٹھنڈا پانی کتنی بڑی نعمت ہے، آدھا پیا آدھا پھینکا۔ وہ رزق جو یہاں ضائع کیا، کچھ کھایا کچھ پھینکا، کچھ پتہ نہیں کہ یہ
حلال ذریعے سے حاصل ہوا، حرام ذریعے سے حاصل ہوا، بھئی یہ والا کھانا کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے، جہاں کھانا ملا گھس گئے، کھا لیا، کچھ پھینک دیا، کچھ ضائع کیا، کوئی پرواہ نہیں، کوئی احساس نہیں۔ آج ایک ایک ذرے کے لیے بھیک مانگیں گے، افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ارے بھئی کچھ پانی ہی دے دو، کچھ رزق وہ دے دو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، وہ دے دو بھئی دے دو۔ یہ ہے بھیک کا منظر قرآن بیان کر رہا ہے کہ بس آخرت میں کا سوچا نہیں دنیا میں، لہٰذا آج یہ حالت پیش آ گئی۔ اس دن کی بھوک سے بچنا ہے، اس دن کی پیاس سے بچنا ہے، اس دن کی مشقتوں سے بچنے کے لیے بھائی آج تھوڑا سا اپنے آپ کو پابند کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اللہ نے بڑی لذت رکھی، بڑا مزہ رکھا ہے۔ آج ہمیں اللہ کے حکم پورا کرنے میں جو مشقت ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصل میں وہ مزہ چکھا نہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی عجیب راتیں ہوتی تھیں کہ آج کی رات سجدے کی رات، سجدے میں ایسا مزہ آتا تھا کہ سر اٹھانے کا جی نہیں کرتا، گئے سجدے میں تو بس جی نہ کرتا۔ ایک صحابی جہاد سے واپس آئے اور مہینوں کے سفر کے بعد واپس آئے، بیوی تیار ہو گئی کہ چلو بھئی آج شوہر آئے ہیں اور مدتوں کے مہینوں کے سفر کے بعد آئے ہیں، اب بن ٹھن کے تیار، اور رات کا وقت یہ تشریف لائے اور بیوی سے کہا کہ 2 رکعت پڑھ لوں پھر ساتھ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں۔ بس یہ 2 رکعت کی جو نیت باندھی ہے تو اذان فجر پہ سلام پھیرا، خوبصورت بیوی بھی یاد نہیں، اور وہ خواہشیں جو سفر سے واپس آ کر ایک آدمی کو فطری طور پر ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں، بس یہ شروع ہوئے نماز میں تو وہ لذت آئی، وہ مزہ آیا کہ دنیا کا ہر لذت اور مزہ بھول گئے۔ یہ رکھا ہے اللہ نے اپنی اطاعت میں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہمیں اطاعت میں مشقت لگتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اطاعت کا مزہ چکھا نہیں ہے، اس لیے ہمیں مشقت محسوس ہوتی، ورنہ کیا مزہ تھا، کیوں خوبصورت بیوی کو چھوڑا، کیوں مشقت، سفر کی مشقت سے آئے ہیں۔ اور فطری تقاضا انسان کا ہوتا ہے کہ اب کچھ بیوی سے باتیں کریں، اس کے ساتھ رہیں، اس کی سنیں، اپنی سنائیں۔ 2 دن کے سفر پہ آدمی جاتا ہے تو پھر ساری رات بیوی سے باتیں کرتے ہیں، یہ ہوا، ایسا ہوا، ویسا ہوا۔ اور یہ مہینوں کے سفر سے آ کر بیوی سے کہتے 2 رکعت کی اجازت دو، اور پھر پوری رات نفل میں چلے گئے، ایسا مزہ آیا۔ ایک صحابی کو ایک شخص نے دعوت دی کہ بھئی عشاء کے بعد ہمارے گھر کھانا کھانے آ جانا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہنچ جاؤں گا۔ اب گھر گئے تو سوچا کہ بھئی دوست کے پاس جا رہا ہوں، چلو وتر پڑھ کر ہی جاؤں، واپس آ کے پھر وتر پڑھنا ذرا مشکل ہوگا، تو اب جو وتر کی نیت باندھی تو بس جنت سامنے آ گئی۔ ساری رات اس میں وہ دعوت ہی بھول گئے، وہ کچیری بھول گئے کہ بھئی جس کچیری کی وجہ سے اور جس مجلس اور ہم نشینی اور مجلس آرائی کی وجہ سے وتر پڑھ رہے تھے جلدی کہ یار پھر بعد میں ہمت نہ ہو، لمبی کچیری ہو جائے، تو جلدی وتر پڑھ رہے تھے، وہ مجلس ہی بھول گئے۔ ایسا لطف، ایسا مزہ، اور اذان فجر پہ پھر ہوش آیا، سلام پھیرا۔ صبح فجر میں وہ دوست سخت ناراض کہ تم نے دعوت کو رد کر دیا اور مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا، اور اذیت دینا کہاں جائز ہے، کسی کو اذیت میں مبتلا کرنا، تم نے مجھے ساری رات پریشان کیا اور میں تمہاری وجہ سے مشقت میں آیا۔ کہنے لگے کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں وہ بات کبھی نہ بتاتا، مگر چونکہ واقعی تمہیں اذیت پہنچی تو اب میں اپنی مجبوری، اپنی معذرت بیان کرنے کے لیے وہ بات بتانا چاہتا ہوں، اور تم سے معافی چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاس آنے لگا تو میں نے سوچا کہ وتر پڑھ کر ہی آؤں، مگر پھر جب میں نے وتر کی نیت باندھی تو جنت میرے سامنے آ گئی۔ اب میں جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا تھا، جنت کی آیتوں کو پڑھ رہا تھا، جنت کی آیتوں کو بار بار پڑھنے مزے لے رہے، اور پوری رات اسی میں گزر گئی، دعوت ہی یاد نہ رہی۔ کہا یار اس وجہ سے میں نہیں آ سکا، تو کہا ٹھیک ہے میری اذیت دور ہو گئی، واقعی تم معذور ہو، مجبور ہو تم، واقعی تمہارا عذر قابل قبول ہے۔ یہ ان کی کیفیات تھیں
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوامر کے ادا کرنے میں لذت رکھی ہے، مزہ رکھا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، میرے منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ یعنی وہ جو کیفیت ہوتی تھی اللہ کے نام کی مٹھاس کی، وہ مٹھاس کی شکل میں ان کو محسوس ہوتی۔ اللہ نے اپنے نام میں وہ مٹھاس رکھی، تو اپنے عمل، اپنے اوامر کی ادائیگی میں کیا مٹھاس ہوگی اور کیا لذت ہوگی اور کیا مزہ ہوگا، اور یہ مزے لینے والوں کو معلوم ہے کہ کیا مزہ تھا۔ لہٰذا ان کو دھوپ کی شدت میں روزہ رکھنے میں مزہ آتا تھا، دھوپ کی شدت ہوتی تھی تو مزے آتے تھے ان کو روزہ رکھنے میں، تہجد میں اٹھنے میں، نیند قربان کرنے میں مزے آتے، تہجد نہیں پڑھتے تھے تو بے کیفی ان پر طاری ہوتی تھی، بے چینی ہوتی تھی کہ آج مزہ کیوں نہیں آتا۔ تو یہ نہیں کہ اللہ کے حکم پورا کرنے میں کوئی مشقت ہے، بس تھوڑی سی مشقت کے بعد پھر مزہ بہت ہے۔ جب اس اطاعت اور فرما برداری سے لگاؤ ہو جاتا ہے، انسیت ہو جاتی ہے، تعلق ہو جاتا ہے، تو پھر اسی اوامر کے پورا کرنے میں مزہ آتا ہے۔ جیسے آج حکم عدولی میں مزہ آتا ہے، موبائل کے سامنے بیٹھے ہوئے تو مزہ آ رہا ہے، دل اس میں لگ رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت میں وہ دل نہیں لگ رہا، جو دل اور جو انسیت اور جو لگاؤ موبائل میں لگ رہا ہے وہ تلاوت میں نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ کہ وہ موبائل کے اندر جو ہمارا لگاؤ ہے اس مزے کو تو ہم نے مزہ سمجھا، اور قرآن کے مزے سے چونکہ ہم آشنا نہیں ہیں اس لیے وہ تلاوت ہو نہیں پاتی، اور اس کے لیے وقت نہیں ملتا، کہتے وقت نہیں ہے، اور موبائل کے لیے آدھا گھنٹہ بھی ہے، 1 گھنٹہ بھی ہے، 1.5 گھنٹہ بھی ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں دل لگ رہا ہے، اس سے انسیت ہو گئی ہے، اس سے انسیت نہیں ہوگی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو انسیت اعمال سے ہو گئی تھی، لہٰذا ان کا دل اس میں لگتا تھا، ان کچہریوں میں، ان دوستوں کی مجلس آرائی میں ان کا دل نہیں لگتا، طبیعت نہیں لگتی، اور اس میں لگتی تھی، اطاعت میں، فرما برداری میں۔ تو یہ اصحاب نار اصحاب جنت سے پکار پکار کر کہیں گے کہ بھئی کچھ تو پانی دے دو، اور کچھ تو وہ رزق دے دو، وہ نعمتیں دے دو جو تمہیں اللہ نے دے رکھی، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں دی ہیں بھئی وہ دے دو، کچھ تو دے دو۔ یہ منظر ہے، اسے اگر آدمی نگاہوں میں رکھے تو پھر نافرمانی سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار جنت کے تذکرے کیوں فرمائے، بار بار جہنم کے تذکرے کیوں فرمائے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اتنی استحضار میں آ جائیں کہ پھر جنت والے اعمال میں رغبت بھی ہو، اس کا شوق بھی ہو، اس میں مزہ بھی آنے لگے، فجر سے اشراق تک جاگنے میں مزہ آنے لگے، اور طبیعت نہ کرے اس وقت سونے کی، نیند کا غلبہ ہو مگر طبیعت یہ کہے کہ نہیں اشراق پڑھ کے سوؤں گا چاہے کتنی مجھے نیند آئے، اس لیے کہ اشراق تک جاگنے میں ایک حج ایک عمرے کا ثواب ہے۔ اب یہ جو ثواب ہے یہ مجھے نیند نہ کرنے دے، اگر چلا بھی جاؤں بستر پہ تو بے چینی بے کلی ہو کہ یار آج میرا نقصان ہو رہا ہے، ایک حج عمرے کا ثواب میرا ضائع ہو رہا ہے، اتنی تھوڑی سی نیند میں کروں گا حج عمرے کا ثواب ضائع ہو جائے گا، کیا فائدہ اس نیند کا جس سے میرا حج عمرے کا ثواب ضائع ہو جائے، آخرت کا نقصان ہو جائے۔ چلو چھوڑو، پھر وہ بے کلی بے چینی اسے ابھارے گی کہ چلو وضو کرو نفل پڑھ کے ہی سو، ایسے ہی تہجد میں ہوگا، ادھر تہجد ہوگی ادھر بے چینی ہو جائے گی۔ ایک بڑے بزرگ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے حضرت میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں مگر میرے سے مراقبے نہیں ہوتے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اللہ اللہ کرنے کا، تو ہمیں تو کوئی ایسا سیدھا آسان سا راستہ بتا دیجئے کہ بس جنت میں پہنچ جائیں، نہ ہم تہجد میں اٹھ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں، وہ مدرسے میں پڑھانا کام ہے ہمارا، رات کو کتابیں پڑھتے ہیں صبح مدرسے میں پڑھا دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی ایسا شارٹ کٹ بتا دو کہ جنت تک پہنچ جائیں، نہ ہم سے مراقبے ہوتے ہیں نہ ذکر کا وقت ملتا ہے اور نہ راتوں میں تہجد میں اٹھا جاتا ہے۔ کہ ٹھیک ہے، ان کی خانقاہ میں پہنچے تھے بزرگ کی، کہا ٹھیک ہے آرام کرو، دیکھیں گے صبح تمہیں بتائیں گے۔
جب تہجد کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا تھا حضرت ہم تہجد وجد میں نہیں اٹھیں گے، ہم سے نہیں اٹھا جاتا، کوئی آسان راستہ بتانا۔ وہ جو خانقاہ میں تہجد کا وقت ہوا تو جتنے سالکین آئے ہوئے تھے سب کھڑے ہو گئے، اور یہ گہری نیند میں سوئے ہوئے، تو اب اچانک آنکھ کھل گئی گہری نیند سے، اب سونا چاہتے ہیں تو نیند نہیں آئے، اور ادھر وہ کوئی ضربیں لگا رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، ضربیں لگ رہی ہیں، کوئی ذکر میں لگا ہوا ہے، کوئی نوافل میں لگا ہوا ہے، کوئی دعاؤں میں لگا ہوا ہے، خانقاہ کا عجیب منظر۔ اب ان کی جو آنکھ کھلی تو اب وہ تو کہہ دیا تھا کہ حضرت تہجد وجد میں ہم نہیں اٹھیں گے، اب بے چینی ہو رہی ہے، بے قراری ہو رہی ہے، بے کلی ہو رہی ہے، نیند آ کے نہیں دے رہی، اب کبھی ادھر بستر پہ کروٹ بدل رہے، کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں، آنکھ لگی نہیں رہی۔ آخر کو پریشان ہو کر اٹھے، وضو کیا، تہجد میں شروع ہو گئے تھے ویسے ہی قرآن اور حدیث پڑھانے والے، تو دل میں اللہ کے احکامات کی عظمت تو پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی، بس یہ جو تھوڑا سا ماحول ملا تو وہ جو اندر کی آگ تھی بھڑک اٹھی، اللہ کی محبت اور عشق کی جو چنگاری تھی وہ شعلہ بنی، اس ماحول میں پہنچ گئی۔ اب نیند کو سو دور، اب آئے اور تہجد میں کھڑے ہو گئے۔ اب صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی کیا سوچا، کیسے رات گزری؟ تو بتایا کہ حضرت تہجد میں اٹھ گئے۔ کہا کیوں اٹھے؟ تم نے تو کہا تھا کہ ایسا راستہ بتانا کہ تہجد میں نہیں اٹھنا پڑے۔ کہا حضرت تہجد کے بغیر کے تو کام بنے گا ہی نہیں، کہہ رہے ہیں حضرت تہجد نہیں چھوٹے گی اب تو۔ ایک رات میں کایا پلٹ گئی۔ آئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ حضرت تہجد وجد میں نہیں اٹھا جاتا، مگر وہ ایک ہی رات میں ان اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے وہ جو اندر چنگاری تھی شعلہ بن گئی، وہ کہنے لگے حضرت اب تو تہجد کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ وہ لطف تہجد میں مل گیا کہ اب ہمیشہ کی عادت بن گئی، اب چھوٹنے سے نہیں چھوٹتی۔ تو یہ نہیں کہ اوامر کے پورا کرنے میں کوئی مشقت ہوگی، ہلکی سی ایک آزمائش ہے، اس کے بعد جو اللہ اس اوامر کی ادائیگی میں لطف دیتے ہیں، جو مزہ دیتے ہیں، پھر وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ اس لیے بھائی آج تیاری کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے پھر خدا نخواستہ یہ منظر پیش آئے۔ تو فرمایا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنم والے پکاریں گے، آوازیں دیں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، ارے بھئی ہم پر کچھ پانی تو بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا وہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تو کچھ ہمیں دے دو۔ قالوا، تو یہ جواب میں اہل جنت کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے یہ دونوں نعمتیں، پانی کی نعمت اور جو کھانے پینے کی نعمتیں، یہ دونوں نعمتیں جو جنت کی ہیں حرام قرار دے دی ہیں علی الکافرین، کفر کرنے والوں کو، جو جو دنیا میں انکار کرتے تھے جنت کا، جو دنیا میں ناشکریاں کرتے تھے اللہ کی نعمتوں کی اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدریاں کرتے تھے، آج ان پر جہنم کی نعمتیں حرام ہو گئی۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ فالیوم ننساہم، بس آج ہم ان کو بھلا دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے کہ انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو کچھ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، تو ہماری آیتوں کے انکار کی وجہ سے اور اس دن کو بھلا دینے کی وجہ سے اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں کھا جانے کی وجہ سے اور کھیل تماشے میں لگ جانے کی وجہ سے ان پر یہ جنت کی نعمتیں حرام ہوں گی۔ اس میں تھوڑی اور تفصیلیں انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک الجنہ
ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یا اللہ آج نواب شاہ میں اجتماع ہو رہا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے سب شرکاء کو اپنے حفظ و پناہ میں لے لیجئے، ہر قسم کی ناگہانی سے ناگواری سے حفاظت فرما دیجئے، اجتماع کو انتہائی کامیاب فرما دیجئے، کروڑوں لوگوں کے کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے، خیر کا چشمہ بنا دیجئے، خیر کی چابی بنا دیجئے، شر کے لیے تالا بنا دیجئے، اے اللہ عمومی ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیجئے، ہر گھر میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنا دیجئے، ہر گھر میں اعمال کی فضا بن جانے کا ذریعہ بنا لیجئے، اے اللہ آپ اس کی تمام روحانی ضرورتوں کو اور ظاہری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما دیجئے۔ اتنے لوگ اے اللہ آپ کے دین کی نسبت سے جمع ہیں، اپنے فضل سے ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، اسلام کو اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما دیجئے، کفر کو اہل باطل کو مغلوب فرما دیجئے، ان کی اسکیموں کو ناکام بنا دیجئے، ان کی ساری چالوں کو ناکام بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك۔